أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء، پورے پاکستان کے جو جید علماء ہیں، انہیں ہم زحمت دیتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کریں، ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ کریں، قرآنی علم ہم تک منتقل کریں۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معزز مہمان سے جس آیت کے بارے میں بلکہ آیات کے بارے میں بات کروائیں گے، وہ سورہ شورا کی آیات 30 اور 31 ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، وہ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ مصیبتیں، جو پریشانیاں یہ آتی ہیں، وہ ہم پر کیوں آتی ہیں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ کیا ہمیں آزماتا بھی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا بھی اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو آزماتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے آزمائش کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ کیا بعض اوقات کسی بندے کو کوئی بڑا مقام دینا ہوتا ہے اور اس کے اعمال میں کچھ کمی ہوتی ہے، تو کیا ان مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں کے ذریعے اسے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری مصیبتیں یعنی بیماریاں ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں یا بدعمالیاں ہوتی ہیں کہ کیا جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور کچھ گناہ، کچھ بدعمالیاں ایسی ہیں کہ جن کی سزا ہمیں آخرت میں دی جائے گی۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ شورا کی 2 آیات، ان پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ، محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ خواتین و حضرات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا تشریف لائے ہوں اور ہم نے مولانا سے نہ سیکھا ہو۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے مستقل استاد، پوری زندگی بس کہ تعلیم و تدریس میں مولانا نے گزار دی۔ الحمدللہ ترمذی پڑھاتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے پڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی ضرورت رہتی ہے ہمارے معاشروں کو، جس طرح، جس محبت اور دل نشیں انداز سے آپ قرآن کریم سمجھاتے ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ مولانا محمد یوسف خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ شورا آیات 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من
مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ العظیم۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے اللہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ یہ مصیبت کے حوالے سے، آزمائش کے حوالے سے دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 اور 31، اس میں شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کیا انسان جتنی بھی زندگی میں مصیبتیں جھیلتا ہے اور اس کی وجہ وہ خود ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو حالات آتے ہیں، جو نعمتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان کا جو فلسفہ اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے، اس سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجتا ہے، اس کو راحت بھی پہنچتی ہے، تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے طے کر دیا ہے خیر اور شر، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں بغیر مانگے دیتا ہے، اور بعض انسان کو اللہ اس کی کوشش کی وجہ سے دیتا ہے۔ جو بغیر مانگے دیتا ہے اس کو ہم وہابی نعمتیں کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ جیسے انسان کو اللہ نے آنکھیں دی، انسان نے کبھی مانگی نہیں، زبان کبھی مانگنے کا خیال بھی نہیں آیا، پھیپھڑے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانگے۔ اسی طرح زندگی کے اندر بہت سی نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے انسان کو دی، یہ وہابی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ کچھ نعمتیں انسان کماتا ہے، کسبی، اس لیے کسبی کا لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ تو کچھ انسان محنت کر کے نعمتیں حاصل کرتا ہے، جیسے انسان پیسہ کماتا ہے، جیسے انسان کوئی اور بازار میں سے کوئی چیز خریدتا ہے، پھل خریدتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے حقیقت میں وہ بھی، لیکن انسان کی کوشش کا بیچ میں دخل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ تکلیفیں، بیماریاں، مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں، کچھ اللہ نے طے کی ہوتی ہیں، اس میں انسان کے عمل دخل کوئی نہیں ہوتا۔
یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو لفظ الگ الگ ہمیں سمجھائے، ایک ہے مصیبت اور ایک ہے آزمائش، جس کو اللہ نے بلا کہا۔ اس بلا کو اللہ رب العزت نے یوں بھی ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سورۃ البقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ تمام مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں خطاب ایمان والوں کو ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کیونکہ آگے جو آیت سیاق و سباق سے معلوم ہو رہی ہے وہ ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال، مالی نقصان کے ساتھ، والانفس، جانی نقصان کے ساتھ، والثمرات، پھلوں میں یا اعمال کی کوشش کے نتائج میں نقصان کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب وہ کسی مصیبت میں پہنچیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ نے اس آیت میں بلا کا لفظ بھی ہمیں سمجھایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ آزماتا ہے اللہ، اور ایک اللہ نے اسی لفظ آیت میں ہمیں لفظ مصیبت بھی سمجھایا۔ تو مصیبت تو ہر تکلیف اور ہر ایک کو کہتے ہیں۔ آزمائش جو ہے وہ انسان، اچھے انسان پر بھی آتی ہے، برے انسان پر بھی آتی ہے، لیکن اگر انسان پر آزمائش آئے اور ہم کیسے فرق کریں اپنی زندگی میں کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے یا ہمارے لیے اللہ نے ہماری پکڑ کی ہے، اس کے لیے ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف قوموں کے حالات سامنے آتے ہیں اور مختلف انبیاء پر حالات سامنے آتے ہیں، تو پھر تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم میں تمام مفسرین نے لکھا کہ بچے اور انبیاء داخل نہیں ہیں۔ بچے جو معصوم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نہیں، اور انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ انبیاء کے اس عمل کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل اسی طرح یہ عام مؤمنین کو اور عام انسانوں کو خطاب ہے کہ انسان بسا اوقات مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کیسے پہچانے کہ یہ آزمائش ہے، اس سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ پکڑ کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے مطالعے سے اور مختلف قوموں کے حالات سے اللہ نے سمجھایا کہ یہ انسان خود دیکھے، کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کیا مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، تو پھر انسان اس گناہ کو چھوڑے، اس گناہ پر توبہ اور استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ مصیبت ٹال دے گا اور اس کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر انسان یہ دیکھ رہا ہو کہ نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے آ رہی ہے یہ مشکل حالات آ رہے ہیں، بیماری آ رہی ہے، وہ کہلاتی ہے آزمائش۔ یہ وہ ہے چیز کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جتنی تکالیف آئیں اس سے ان کے درجات بلند ہوئے۔ اور بالکل اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، حالات بنانے والا اللہ اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچانے والا بھی اللہ، اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے ہی اس سے جان چھڑانے کے، وہاں سے نکلنے کے کلمات سکھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں نا تو آج ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے مصیبتوں اور تکالیف میں، کہ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اتنے اندھیرے ہو گئے، میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، نہیں، وہاں کلمات یوں کہے، اللہ نے سکھائے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانکا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی سکھایا کہ یہ انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے اور توبہ اور استغفار کرے، اس بیماری کے اندر، اس مشکل میں رہتے ہوئے بھی اللہ اس کی غلطیوں کو بھی معاف کرے گا اور ایسی صورت میں اس کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں زندگی کے اندر یہ سمجھنا ہوگا، خود ہر بندہ خود طے کر سکتا ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے درجات بلند کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر رہا ہے۔ اگر پکڑ کر رہا ہے فوراً توبہ اور استغفار میں آ جائے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم، یہ پورے قرآن حکیم میں جتنی اقوام کا ذکر آیا ہے ان سب میں یہ واحد قوم ہے، قوم یونس،
کہ جو گناہوں میں مبتلا تھی اور عذاب کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ نے وہ عذاب اس قوم سے ٹال دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا مصائب میں، تکالیف میں، بیماریوں میں۔ سبحان اللہ مولانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، ایوب علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں کہ یا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے اور آپ اے میرے معبود آپ ارحم الراحمین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنی مصیبت، اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینی ہے، اور استغفار کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی، توبہ اور استغفار تو مسلسل، بلکہ استغفار تو مولانا شکر گزاری ہی کی ایک شکل ہے نا؟ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا، اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں آزمانا چاہتا ہے یا کیوں آزماتا ہے؟ کیا کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے؟ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش جو آتی ہے اس کے بارے میں بھی مقصد اس کا بتایا، اور مصیبتوں کا بھی اللہ نے مقصد بتایا۔ جو اللہ پکڑ کرتا ہے اس کی بھی اللہ نے سبب بتایا۔ جو اللہ پکڑ کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے غیر مسلموں کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو، یا وہ اللہ کے ماننے والے جو گناہوں میں مبتلا ہے ان پر اللہ پکڑ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے ہم نے تم پر پکڑ کی لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون ہم جو ہے نا اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیماری کے اندر، مصیبت کے اندر، دکھ کے اندر اللہ کیسے پہچانتا ہے کہ اس بندے کا عمل ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ہمیں سورہ ہود کی 12ویں پارے کے پہلے صفحے میں آیات میں ملتا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو، انسان کو ضرر، نقصان، تکلیف، بیماری پہنچائیں تو یہ مایوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مایوس نہیں ہوا تو یہ بیماری میں بھی کامیاب، یہ نقصان میں بھی کامیاب۔ نمبر 2، وہ اللہ سے شکوہ تو نہیں کرتا۔ اگر یہ شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہ 3 کام ہو گئے۔ نمبر 1، ہمت دکھانا چاہیے، بیماری میں، تکلیف میں، نقصان میں ہمت دکھائے بندہ، مایوس نہ ہو۔ نمبر 2، یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور نمبر 3 کہ یہ انسان اس میں بھی اللہ کی طرف شکوہ اور شکایت میں مبتلا نہ ہو، تو پھر یہ بیماری، یہ نقصان، یہ ان چیزوں میں بھی اللہ انسان کے درجات بلند کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کو انسان سمجھے، آج بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کن حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورۃ البقرہ میں فرمایا میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، کچھ تکلیف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، کچھ جانی نقصان، مالی نقصان کے ساتھ، آگے اللہ نے پتہ کیا کہا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ ایک بندہ، اس کو آزمایا جا رہا ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کو مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کو جانی نقصان ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ کیوں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیے، مشکل وقت میں بھی رجوع الی اللہ، یہ انسان کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آگے اگلی آیت میں اللہ نے بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ جو رجوع الی اللہ کرتے ہیں مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، تو ایسی صورت کے اندر یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، انہی لوگوں پر اللہ رحمت کاملہ نازل کرتا ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ انسان اس تکلیف میں، اس بیماری میں، اس جانی مالی نقصان میں، اس خوف کی حالت میں، اس بھوک کی حالت میں بھی یہ کامیاب انسان کہلائے گا اگر یہ رجوع الی اللہ کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکوہ شکایتیں نہیں، اگر بعض اوقات یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو یہ آزمائشیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور اس میں سرخرو کیسے ہوا جاتا ہے، وہ تعلق مع اللہ۔ اچھا مولانا، یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا ہماری جو بعض آزمائشیں ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں؟
ماشاءاللہ، یہ ایک عجیب آپ نے سوال پوچھا ہے، جو کہ نعمت و مصیبت کے فلسفے میں اللہ نے ہمیں خود قرآن مجید میں بتایا کہ اللہ نے خود بتایا، اسی آیت میں بتایا، سورہ شورى کی آیت 30 میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. وہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی معنی کیا؟ ایک طرف اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ہر گناہ پر نہیں پکڑ کرتا، انسان کو بڑی تسلی دی ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر. اگر تمہیں اللہ ہر گناہ پہ پکڑ کرنے لگ جائے نا تو تم تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ. یہ تو اللہ ہے، غفور الرحیم ہے، جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تک فرمایا مصیبت اور فلسفے، یہ مصیبت کے فلسفے کو سمجھنا ہو تو ایک اور حدیث بڑے اہم انسان کو بڑی ہمت دلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرماتا ہے. تو یقیناً انسان کے جو تکالیف ہیں وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں، اور اگر گناہ نہ رہیں تو یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہیں. اب ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میری اس تکلیف سے اللہ میرے درجات بلند کر رہا ہے، میرے گناہ معاف کر رہا ہے، تو اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت آتی ہے، ایک صبر کی کیفیت آتی ہے. وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اسے دور کرنے والا ہے، میں مایوس نہیں ہوں گا. اور ایسے انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے جو اللہ نے سورہ ہود میں بیان فرمائی. سورہ ہود کا دوسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان ایسا ہوتا ہے وَلَئِنْ ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. یہ انسان ہم اس کو مزہ چکھائیں تھوڑا سا نعمتیں دے کے، پھر تھوڑا سا ہم اس کو آزمائیں تو یہ بڑا مایوسہ ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے. معلوم ہوا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نعمتیں بھی دیتا ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں، اس اچھے حالات میں انسان کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اور جب انسان پر آزمائشیں آئیں تو ایسی صورت میں سمجھنا چاہیے اس سے اللہ گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ عادل ہے، اللہ ناانصافی نہیں کرتا. اچھا مولانا، میں نے انٹرو میں ایک سوال یا ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ایک بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فائز کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے جو اعمال کی جو پٹاری ہے اس میں کچھ نیکیوں کی کمی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں، کچھ آزمائشیں ان سے گزار کر اللہ تعالیٰ اسے کسی بڑے منصب پر فائز کر دیتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے جو توجہ دلائی جس خاص پہلو کی طرف، وہ یہ ہے کہ آج انسان ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر میرے پاس نعمتیں ہوں گی اور مجھے کبھی بخار نہیں ہوگا، مجھے کبھی درد نہیں ہوگا، اور مجھے ایک سال ہا سال ہو گئے کبھی دوا نہیں کھانی پڑی، یا مجھے کبھی ہسپتال نہیں جانا پڑا، اور بس میں عیش و عشرت میں رہتا ہوں، خوب کھاتا ہوں، پیتا ہوں، خوش رہتا ہوں، اور میرے بچے، گھر بار سب کچھ سب موجود ہے، میں بڑا کامیاب انسان ہوں. یہ تصور اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں ہمیں نہیں بتایا اللہ اکبر کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے. اور اللہ نے کبھی نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ناکام انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، ناکام انسان وہ ہوتا ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہو، جس کے بیوی بیمار، بچے بیمار. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اللہ نے جو انسان کو بتایا کہ کامیاب انسان کون ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ والی آیت بڑی اہم، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا اس نے بڑی کامیابی پالی. آج انسان کو کامیاب انسان کا تصور واضح کرنا ہوگا.
اگر یہ انسان یہ سمجھے کہ سب حالات ٹھیک رہیں، سب خوش رہیں اور سب میرے پاس مال و دولت ہو، میں کبھی بیمار نہ ہوں، میری بیوی نہ فوت ہو، میرے بچے کبھی نہ فوت ہوں، میرے ماں باپ کبھی فوت نہ ہوں، مجھے کوئی غم کبھی نہ پہنچے، تو میں کامیاب انسان ہوں، تو یقین جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، ان پر کبھی ان کی بیوی کا انتقال نہ ہوتا، ان کے بچوں کا ان کی گود میں انتقال نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آوازیں دینا اور پتھر مارنا، جوتوں کا لہو لہان ہونا کبھی نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کبھی نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس تکالیف نہ پہنچائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، لیکن کامیاب انسان، اللہ کے نزدیک کامیاب ترین انسان معلوم ہوا کہ آج ہمیں دکھوں تکلیفوں، کوئی انسان آج معاشرے میں بہت زیادہ حالات ہیں، کوئی انسان سمجھتا ہے میرے پاس مال و دولت نہیں، میری بیوی بیمار، میرے بچے بیمار، میرا روزگار کوئی نہیں، میرے اوپر تکلیفیں آ رہی، میرے اندر خود اتنی بیماریاں، ان سب تکالیف اور مصیبتوں میں رہتے ہوئے اگر یہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کر رہا، یہ کامیاب انسان ہے اس دور کا۔ سبحان اللہ۔ اور حالت بیماری میں بھی یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اپنا جو شکوہ ہے وہ عامت الناس سے نہیں کرتا بلکہ اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے شفا دے، اے اللہ تو مجھے صحت دے، اللہ اکبر، اور اس بیماری کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک آزمائش کی شکل میں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مولانا جب ایک طویل عرصے تک کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا اور بیمار نہیں ہوتے تو ان کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ ان کا رویہ اور ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہم سے، اللہ اکبر، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں کہ یہ اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہیں کر رہا، تکالیف میں مبتلا نہیں کر رہا، اور نعمتیں دے کر ہمیں کہیں آزما تو نہیں رہا، ہمیں صحت دے کر آزما تو نہیں رہا کہ یہ انسان۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ انسان نعمتوں کے فلسفے کو بھی سمجھے۔ اللہ نے یہی تو قرآن مجید میں سمجھایا کہ جب اس انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو یہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے جب نعمتیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری غلطی ہے اس کی نعمتوں کے اندر۔ نعمتوں کا ڈھیر ہو انسان کے پاس، ماں باپ ہوں، بیوی بچے ہوں، گھر بار ہو، اچھی سواری ہو، خوب دولت ہو اس کے پاس، اور اس کو کوئی تکلیف نہ آتی ہو، لیکن یہ اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ ناکام انسان ہے۔ اور سوچے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو ایسی صورت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ ذہن بنایا کہ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو کہ نعمتوں میں رہے، مصیبتیں اس پر کبھی نہ آئیں۔ کامیاب انسان وہ ہے نعمتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا، آپ نے ایک آیت یہاں بار بار اس کا حوالہ دیا اور وہ آزمائش کے حوالے سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، یہاں پر صابرین کی بات ہو رہی ہے، اور ان اللہ مع الصابرین بھی قرآن کریم میں آیا ہے، بلکہ انہی آیات میں ذرا پہلے آیا۔ مولانا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ فرماتا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا جائے، یعنی آزمائشیں مانگی جائیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ میں ان آزمائشوں میں دیکھ سرخرو نکلا، یا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے؟ بہت آپ نے اہم ترین سوال فرمایا۔ آج لوگوں کے ذہن کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مصیبتوں اور آزمائشوں کے جب فضائل بتاتے ہیں تو لوگ کبھی یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں مصیبتیں مانگنے کے لیے، ذہن بن جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں اللہ سے مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سے عدل مت مانگو، اللہ سے احسان مانگو۔
اللہ سے رحمت مانگو۔ اللہ جب عدل کرنے پر آئے، عدل کہتے ہیں انصاف، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ سے احسان مانگو، اللہ سے رحمت مانگو، اس لیے کہ اگر وہ عدل کرنے پر آیا وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان کو کبھی مایوس بھی ہو جائے نا، یہاں تک کہ آج طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کوئی کینسر میں مبتلا، اللہ سب بیماریوں سے محفوظ رکھے، کوئی کسی بیماری میں، کوئی ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تب بھی تمام علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اس بندے کو موت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دعائیں سکھائیں اس کے لیے۔ ایک دعا تو یہ، اور لوگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، جب ایسے حالات آ جاتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، فالج کافی عرصے تک رہتا ہے، کینسر آخری سٹیج تک چلا جاتا ہے، تکالیف ہوتی ہیں، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بس اس آزمائش سے ان کا چھٹکارا کر دے۔ حالانکہ یہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، مریض کو بھی مانگنے کی اجازت نہیں، لواحقین کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ، اے اللہ میں آپ سے صحت اور عافیت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عافیت میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن مانگنے کی اجازت نہیں، نہ موت مانگنے کی اجازت ہے، نہ مریض کو، نہ مریض کے لواحقین کو۔ اے اللہ اس کو جلدی سے اٹھا لے، بہت تکلیف میں ہے، اے اللہ اس کے اوپر آسانی کر دے۔ علماء نے کہا یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور اگر بالفرض انسان کا کبھی بے بس ہو جائے، بیماری طویل ہونے کی وجہ سے، ڈاکٹروں کے جواب دہ ہونے کی وجہ سے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بالکل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور دعا سکھائی، یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ جب تک مجھے تو زندگی عطا فرما، خیر والی عافیت والی زندگی عطا فرما، اور اے اللہ اگر تو نے موت میرے مقدر کر دی تو اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما۔ اس طریقے سے دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انسان کو یہ نہیں سکھایا کہ یہ مصیبت مانگے یا موت مانگے، ان دونوں سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور نہ اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں کو طلب کرے۔ ہاں اگر آزمائشیں آ گئیں اللہ کی جانب سے تو ڈٹا رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، لیکن ثابت قدم رہے۔ مولانا آپ نے کتنی شاندار باتیں بتائیں ہمیں کہ جب کوئی بیماری ہمارے پاس آتی ہے تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جس طرح خزاں میں درختوں سے پتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مولانا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، لوگ دین کی بات پر کان نہیں دھرتے، بعض لوگ تو پریشان کرتے ہیں، بعض لوگ اذیتیں بھی پہنچاتے ہیں۔ جب یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں ایک بندہ مومن جھیلتا ہے دین کی راہ میں تو اس کا مقام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اگر میں ایک مختصر سے جملے کو شروع میں ذکر کر دوں ارشاد۔ کہ اس کا مقام تو انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ جب وہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب وہ طائف کے میدان میں گئے اور وہاں کیا کیا حالات آئے، لوگوں نے آوازیں کسیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے محبوب ترین بندے، اور پھر اتنا اعلیٰ مقام، لیکن وہاں ان لوگوں نے پتھر مارے، جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے، ایسے حالات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ بنو ثقیف، یہ جو طائف کے اندر رہتے ہیں، اس کو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور پھر یہ طائف کے سارے لوگ تہس نہس ہو جائیں جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ لیکن ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ ہدایت نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو ایسی صورت کے اندر ممکن ہے ان کی آئندہ نسلیں اسلام قبول کر لیں، ہدایت پر آ جائیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ انسان
اس اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتے ہوئے جو تکالیف آئیں اس پر تکلیف پہنچانے والے کو بھی معاف کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور ان کی شان تھی۔ اور پھر اس عفو و درگزر کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو نماز کے لیے کہہ دیں، ہم کسی کو قرآن حکیم کے لیے کہہ دیں، ہم نہی عن المنکر کریں، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، بہت تکالیف پہنچتی ہیں، لیکن ہم جب عفو و درگزر سے کام لیں تو اس کے نتائج آئندہ نسلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں بنو ثقیف کو معاف کیا، اور بنو ثقیف کو بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ اس وقت انتقام کی قدرت بھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو تہس نہس ہو جاؤں۔ بنو ثقیف کو اس وقت معاف کرنے کے نتیجے میں آج ہم بر صغیر میں جو مسلمان ہیں وہ اسی عفو درگزر کے صدقے میں ہیں کہ بنو ثقیف کی اگلی نسل میں محمد ابن قاسم پیدا ہوتے ہیں اور اللہ ان کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بناتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری بات فرمائی، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کی آئندہ نسلیں اسلام قبول کر لیں گے۔ آج اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، طائف کا آپ نے ذکر کیا، پھر احد دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ کا پورا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ہر نبی پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اے عائشہ جتنی آزمائشیں مجھ پر آئیں اتنی آزمائشیں کسی نبی پہ نہیں آئیں۔ ایسا ہی نا مولانا؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ لیکن میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی، ایک داعی دین ہے جو اعلاء کلمت الحق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اسے قدم قدم پر پریشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو اس کام پر مامور ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو منتخب کر لیا ہے، ان کے لیے کیا اجر ہے مولانا؟ جی، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں اس بات کو بہت تلقین فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات بہت سمجھائی کہ یہ انسان اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھاتا ہے اور جو یہ مشقتیں اٹھاتا ہے، ایک ایک مشقت پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی بات ہوئی تو وہاں فرمایا کہ یہ جو گرد و غبار اڑتا ہے انسان کی ناک میں جاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جو گھوڑے جن کو تم جہاد کے اندر استعمال کرتے ہو ان کے گوبر تک اس کے نامہ اعمال میں وزن اس کا لکھوائیں گے، اور اس کی ایک ایک قطرہ خون کا جو بہے گا اللہ کے راستے میں اس کی مہک اور اس کی خوشبو یہ جنت کے اندر پائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی زخمی کا، کسی شہید کا ایک بدن سے خون کا قطرہ نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، اس خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی شہادت قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ والی بات ہے کہ اس کا ایک ایک خون کا قطرہ اور ایک ایک تکلیف اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گی، اس کے درجات بلند کرے گی، یہ انسان کو اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور اگلی آنکھ کھلے گی اور اس کو نامہ اعمال سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اللہ کے کام میں لگ جانا چاہیے۔ اگر ایک آیت کو پہنچا سکتے ہو تو ایک آیت ہی پہنچا دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک قول یاد آیا کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے مولانا؟ اللہ کو عاجز کر دینے، یعنی روح سخن کس جانب ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت کے اندر یہ ایک انتہا بندے کی ایک سوچ اور اس کے ایمان کا ایک زاویہ درست کیا ہے کہ تم مصیبتوں سے، تکلیفوں سے فرار پا کر تم اللہ کو نہیں تھکا سکو گے،
ما انتم بمعجزین فی الارض، یہ فی الارض کا لفظ بڑا عجیب ہے کہ تم زمین میں اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. تم اسباب اختیار کرتے ہو، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، میں اپنی جان کو بچا لوں گا، میں بچ جاؤں گا. ایسی صورت میں اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں دیواروں کے اندر بھی موجود ہوگے نا، وہاں بھی جب اجل نے آنا ہوگا، جو مصیبت نے آنا ہوگا وہ آ کر رہے گی. اور انسان صرف فرار پائے اس مصیبت سے، بھاگنے کی کوشش کرے، تو اللہ نے کہا ما انتم بمعجزین فی الارض، زمین میں تو کم از کم تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے پوری سرزمین کے اندر. یعنی معنی کیا؟ انسان کو تکالیف اور مصیبتوں سے فرار پا کر اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع نہ کر کے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کر میں یہ کر لوں گا تو میں یہ بچ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا تو میں یہ بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی طرف نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر نہ چلے، صبر پر نہ آئے، تو ایسی صورت میں یہ انسان ناکام انسان ہے. یہ اس انسان کو یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کو یہ انسان عاجز نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے ہمیں اس کے اندر سمجھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تم ولی، کوئی نصیر، یعنی حامی اور مددگار نہیں پاؤ گے. گھوم پھر کر آنا اللہ ہی کے پاس ہے، اور ایک جواب دہی کا احساس آدمی کے اندر زندہ رہنا چاہیے. مولانا یہ جو سورہ شورا کی آیات 30 اور 31 جن پر آج ہمیں آپ نے تعلیم فرمایا، اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان فرما دیجئے. لاسٹ 2 منٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور آج ہم نے کیا سیکھا. الحمدللہ یہ سورہ شورا کی آیت 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو سرپرست بھی تو سمجھو تو صرف اور صرف اللہ کو سمجھو. وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا. اور دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ سمجھنا. مدد کرنے والا انسان کے ساتھ مشکل اور مصیبت میں اللہ ہی تعاون کرنے والا ہے. اور انسان اسباب اختیار کرے، اسباب پر بھروسہ نہ رکھے، اور اللہ کی طرف رجوع رکھے، اور دیکھے جو اللہ نے آیت میں سمجھایا کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو دیکھو یہ تمہارے کہیں نامہ اعمال، تمہارے عمل کے وجہ سے تو نہیں ہو رہا. ایسی صورت کے اندر اپنے عمل کی اگر گناہ والی زندگی ہے تو اسے توبہ اور استغفار کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال لے گا. اور اگر گناہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں سمجھے کہ اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے، اللہ میرے اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ میرے درجات بلند کر رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور اس کے بدلے انشاءاللہ اللہ آخرت میں مجھے راحت کا سامان عطا فرمائے گا. اس سے انسان کی پوری زندگی کی نعمت اور مصیبت کا جو فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ان 2 آیات میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعمت کا، مصیبت کا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف یا اللہ کے لیے سپرد کرنے کا فلسفہ سامنے آ جاتا ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اچھا مولانا ایک بات اور جو مصیبت کے حوالے سے جو ابھی آپ بات فرما رہے تھے، پریشانیاں وغیرہ آتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو جڑاؤ ہے یا ہمارا رخ جو اللہ کی طرف ہے اس میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئے. استقامت کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. مولانا بعض افراد کے بچے یعنی بچپن میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا وہ بچے جن کے انتقال پر والدین نے صبر کیا، یہ بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا وسیلہ بنیں گے؟ اس میں بڑی اہم بات فرمائی، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں مصیبتیں، تکالیف بہت عجیب ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے چھوٹے بچوں کا انتقال ہونا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں جو مثالیں پیش آئیں بہت عجیب و غریب، اور ہمارے لیے بڑا سبق ہے ان کے اندر. 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم جو کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی آخری سانسیں اور ان کی جان نکل رہی تھی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے انتقال پر اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر گود میں سانسیں اکھڑ رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو خطاب کر کے کہا یا ابراہیم تبکی العیون وقلبی محزون ولکن انا لا اقول ما یسخط الرب، او کما قال علیہ السلام۔ بڑے عجیب و غریب جملے ہیں کہ یا ابراہیم تبکی العیون، اے ابراہیم، اے بیٹے میری آنکھیں رو رہی ہیں، وقلبی محزون، اور میرا دل بڑا غمگین ہے، ولیکن انا لا اقول ما یسخط ربا، لیکن میں زبان سے ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ استقامت کا پہاڑ انسان ہوتا ہے جو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اولاد کی نعمت چھین رہا ہے، ہاتھوں سے نکل رہی ہے اولاد کی نعمت، تو اس وقت بھی انسان یہ سوچے جو آپ نے فرمایا سوال کے اندر کہ کیا انسان کو اس پر اجر ملے گا اس مصیبت پر۔ اس اجر کو سمجھنے کے لیے ہم اگر چھوٹے بچے یا بچی کا انتقال ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے اور بچی کی نماز جنازہ میں دعائے مغفرت نہیں سکھائی۔ وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا وہ تو بڑے بندے کے لیے، بالغ بچے کے لیے، بالغ عورت کے لیے، لیکن بچے کے لیے کیا دعا سکھائی؟ اگر میں صرف اس دعا کو پڑھ دوں اور ترجمہ عرض کر دوں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے کیا۔ وہاں مغفرت کی دعا نہیں کی، اللہم اجعلہ لنا فراتن، لڑکی ہو تو اس کے لیے اللہم اجعلہا مؤنث ضمیر لائیں گے، لڑکا ہو بچہ ہو چھوٹا وہ انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں دعا یہ ہے اللہم اجعلہ لنا فراتن واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اللہم اجعلہ لنا فراتن، اے اللہ اس بچے بچی کو میرے لیے فرت بنا دے۔ فرت عربی میں کہتے ہیں جب انسان پانی میں تیرتا ہے تو تیرتے ہوئے جو آگے آگے جاتا ہے رہنمائی کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں فرت، تو اے اللہ اس بچے کو فرت بنا دے، یعنی یہ جنت میں آگے آگے جائے اور ماں باپ کو پیچھے پیچھے جنت میں لے جائے۔ نمبر 2 دعا کے اندر اللہم اجعلہ لنا فراتن واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا دے، واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اے اللہ اس بچے کو سفارش کرنے والا اور شفاعت کیا ہوا بنا دے، یہ گناہگار ماں باپ کو بھی جنت میں سفارش کر کے لے جائے گا۔ اس وقت یہ بہت بڑی مصیبت کہ اولاد کا انتقال ہو جائے، چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے یا بچی کا انتقال ہو جائے، انسان کے اوپر بڑی عجیب و غریب مصیبت گزرتی ہے، لیکن اگر انسان صرف اس دعا کا ترجمہ پڑھ لینا کہ یہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا اور یہ میرے لیے سفارش کرے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا، تو انسان کو بڑی تسلی اور صبر کی کیفیت سبحان اللہ۔ اور وہ والدین صبر کرتے ہیں اور پھر اس صبر کا اجر اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے مولانا سے، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، کاش مولانا یوسف خان صاحب کراچی میں ہوتے اور یہ ان کے دست مبارک سے یہ پرچی میں نکلواتا اور وہ اعلان کرتے کہ آج کے ونر کون ہیں، لیکن یہ مولانا یوسف خان صاحب کی قائم مقامی کرتے ہوئے مولانا کے شہر سے ہی ہیں، رخسانہ بھٹی لاہور سے۔ رخسانہ بھٹی ہیں لاہور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر
روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جس نے خود پر زبان کو حاکم بنا لیا اس نے اپنی شخصیت کو ذلیل اور رسوا کیا۔ جس نے خود پر زبان کو حاکم بنا لیا اس نے اپنی شخصیت کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔